السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، پاکستان کی فوج کی جانب سے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کرنے کے اعلان نے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے، اور خدشہ ہے کہ اس طوفان کی لپیٹ میں بہت لوگ آئیں گے اور اس کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ یوں تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام سن 2017 میں تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کے فیض آباد دھرنے کے دوران سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے ضامن کا کردار ادا کیا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کی سیاست میں مبینہ مداخلت اور PTI کے ساتھ قربتوں کا چرچا رہا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے فیض حمید کا نام لے کر دباؤ ڈالنے کا الزام، پاناما کیس میں ججز کو کنٹرول کرنے کا الزام ہو یا پھر وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی گفتگو ریکارڈ کرنے کا الزام، ہر معاملے میں فیض حمید کا نام سامنے آتا رہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت PTI مخالف دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما کئی مواقع پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر PTI کی حمایت کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ ان جماعتوں کا یہ الزام بھی رہا ہے کہ سن 2018 کے انتخابات میں جنرل فیض حمید اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کی۔ تاہم جنرل باجوہ اور جنرل فیض اپنے قریبی ذرائع کے ذریعے ان الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ گرفتاری کس کے لیے پیغام ہے؟ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہونا نہ صرف تحریک انصاف بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت کئی مواقع پر یہ سامنے آتا رہا کہ وہ فیض حمید کو آرمی چیف بنوانا چاہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آیا عمران خان ایسا چاہتے تھے کہ نہیں۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فیض حمید تحریک انصاف کے خیر خواہ تھے تو ایسے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت فوج کی بطور ادارہ کیا پالیسی تھی۔ اگر فوج تحریک انصاف کے ساتھ تھی تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کیا انہوں نے ذاتی حیثیت میں PTI کے لیے کام کیا ہے۔ تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ ISPR کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن فیض حمید نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، کوئی کتاب نہیں لکھی، لہٰذا یہ واضح نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کس نوعیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ فیض حمید 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی میں بھی شامل تھے، اور اس حوالے سے اداروں کے پاس شواہد موجود ہیں۔ ہمارے نمائندے عاصم علی رانا سے گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس گرفتاری سے PTI کو فائدہ ہوگا اور اس کی پوزیشن صاف ہو جائے گی، کیونکہ ان کے بقول فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد پس پردہ PTI کے کارکنوں کو اکساتے تھے کہ وہ فوج کے فلاں افسران کے خلاف بیان دیں، جبکہ اکثر ارکان ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو اب یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن دوسری طرف سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہیں کہ یہ ایک 12 سالہ منصوبہ ہے، جس میں پہلے 6 سال جنرل باجوہ جبکہ باقی 6 سال جنرل فیض آرمی چیف رہیں گے۔ سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے ایک پیغام یہ بھی دیا گیا ہے کہ فوج یا مقتدرہ کی موجودہ قیادت اپنی صفوں میں بیٹھے کسی ایسے شخص کو بھی نہیں بخشیں گے جو ادارے کی پالیسی کے خلاف جائے گا۔ ڈاکٹر حسن عسکری سہیل وڑائچ کی بات سے قدر اتفاق کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی موجودہ قیادت ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے اور ڈال رہی ہے جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نظم و نسق اور مفادات کو خطرہ پیدا ہوا ہے یا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سابق DGI SI کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سبب پکڑا گیا ہے تو اس میں بھی مسائل ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی افسر ISI کا چیف ہوتا ہے
تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ پالیسی ادارے کی پالیسی تھی یا کسی کی ذاتی خواہش تھی۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کی رائے میں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے سبب عمران خان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ فیض حمید کی گرفتاری سے قبل ہونے والی تحقیقات یا اب ہونے والی تحقیقات میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کا نام آتا ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ISPR کی پریس ریلیز میں ایک جملہ ٹاپ سٹی رہائشی کالونی سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا جملہ ان کی فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے متعلق ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے علاوہ جو ابھی تک بات سامنے آئی ہے اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں مداخلت کا کوئی سیاسی پہلو بھی نکل سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سوال اٹھے گا کہ ٹرائل صرف جنرل فیض حمید کا ہونا چاہیے یا جنرل باجوہ کا بھی ہونا چاہیے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے اور اس کے بعد کے عرصے کے 2.5-3 برس میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا بہت اہم کردار تھا۔ پاکستان فوج کے سابق سربراہ قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل فوج کے سیاست میں ملوث ہونے کی تصدیق کی تھی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ فوج آئندہ ملک کے سیاسی معاملات سے دور رہے گی۔ ناظرین، صورتحال پیچیدہ ہے اور اس ڈور کو جتنا سلجھائیں گے اتنا ہی یہ الجھتی جائے گی، اس لیے فی الوقت کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر بھی اگر آپ اس گتھی کو سلجھا سکیں تو ضرور اپنی قیمتی رائے دیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔